طرح حسین زندہ ہے. ایک کاغذ سلوات حیران سکندر ہو گیا. معجزہ یہ دیکھ کر حیران سکندر ہو گیا. رہ گیا مقتول زندہ قتل خنجر ہو گیا. رہ گیا مقتول زندہ قتل خنجر ہو گیا. اور تیر کھا کر مسکراتے دیکھ کر بولے حسین. تیر کھا کر مسکراتے دیکھ کر بولے حسین. آج اصغر بھی میرے قد کے
جواب بنی ہر سوال کی خاک شفا جواب بنی ہر سوال میری لحد میں زاد سفر بولنے لگا مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا لو مانگ لی حسین سے بیعت یزید نے لو مانگ لی حسین سے بیعت یزید نے خیر البشر کے سامنے شر بولنے لگا ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا ماتم سے اختلاف کا یہ بھی ہے سبب ماتم سے اختلاف کا بھی ہے یہی سبب دل میں چھپا حسین کا ڈر بولنے لگا ممبر پہ میں جو شام و سحر بولنے لگا صلی اللہ محمد یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے گل پڑ گیا مسلم کے یہ لگتے جگر آئے غربت زدہ بے وطنوں بے پدر آئے شمشیر ستم چل گئی ان نوگروں پر کیا بے کسی ہو یاد برستی ہے سروں پر کیا بے کسی ہو یاد برستی ہے سروں پر حاکم سے یہ تب کہنے لگا حارث بدخام سر بچوں کے لایا ہوں ملے خلعت انعام پہچان لے مسلم کے سر ہے یہی غلفاں یہ وہ ہے جو
سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ یہ لایا زوجان میری تائی نے حجرے میں چھپایا زوجان میری تائی نے حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے جکڑا جب میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد میں ماں تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کس و ناشاد بن باپ کے ہیں ہم پہ قرض خاص تمیزا لے منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جل لے منتیں کرتے ہیں تیری چھوڑ دے جل کرم کے معصوم ہے دکھ پائے ہیں ذات ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ہیں ظالم یہ سنتے ہی معصوموں پہ غصہ مجھے آیا حجرے سے انہیں کھینچتا دالان میں لایا ان دونوں نے جو ظلم نہ دیکھا تھا دکھایا مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا مجرم کی طرح باندھ دیا رحم نہ کھایا باہر انہیں لے آیا جو زلفوں کو پکڑ کر استاد کیا چوک سے رسی میں جکڑ استاد کیا چوک سے رسی میں پکڑ کرم ستمگار غریبی پہ ہماری دے گا صلہ اس کا تجھے خالق باری لے آ کے نہ دکھلا نہیں اب کرنے کے ظاہر چل کر سر بازار ہمیں بیچ دینا چل کر سر بازار ہمیں بیچ دینا بچ جائیں گے ہم خلعت و جر پائیں گے ظالم ہر قتل کیا ہم کو تو پچھتائے گا ظالم ہر قتل کیا ہم کو تو پچھتائے گا ظالم یہ سن کے بڑا جو ہی وہ کھینچے ہوئے تلوار پہلو میں برادر کے برادر گرا ایک بار میں چھاتی پہ ایک تلف کے آخر ہوا سوا جب حلق پہ بچے کے رکا خنجر ہوگا جب حلق پہ بچے کے رکا خنجر ہوگا ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے بھائی نے گلا رکھ
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على السيد الشهداء الذي بكت له الارض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على جده محمد المصطفى وعلى أبيه علي المرتضى وأمه سيدة النساء وأخيه أخي العلم والوفاء وبقية الأئمة الهدى وأنصاره المرمدين بالدماء وسائر المستشهدين بأرض كربلاء. واللعنة الدائمة الباقية على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات جبر محمد. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں باشعور افراد، غیرت مند افراد ان دنوں مظلوم کربلا مصباح الہدی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں. کربلا ایک عظیم درسگاہ انسانیت کا نام ہے جہاں آپ کو تمام تر وہ پہلوز نظر آئیں گے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے. کاروان بشریت سے تعلق رکھنے والے افراد جس کے محتاج ہیں. ایثار، فداکاری، شجاعت، عبادت، سخاوت، حیا، عفت، ان جیسے دسیوں اعلیٰ انسانی اقدار کی عظیم درسگاہ کا نام ہے کربلا. یہ کربلا اس عظیم درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں انسان جب اپنے وجود کو پہنچا دیتا ہے یاد سرکار سید الشہداء کے ذریعے، وہ اپنے تمام غم و آلام اور مصائب اور مشکلات کو فراموش کر دیتا ہے. میں دو نام لوں گا صرف اور صرف، جس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کتنی ہی عظیم مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، اگر ذکر سرکار سید الشہداء ہے، اگر امام عالی مقام کی مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے امام حسین کا مرثیہ انسان پڑھ لے تو وہ اپنے تمام تر شدائد اور مشکلات کو فراموش کر دے. ہم سے بڑھ کر کون اسے محسوس کر سکتا ہے؟ ہمارا عزیز رخصت ہوتا ہے، ہم مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، عنوان مجلس سے سرکار سید الشہداء.
میں دو نام پیش کروں. ڈاکٹر کوثر نیازی کے نام سے آپ سب واقف ہیں. جوان بیٹا حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے تو لکھا ہے ڈاکٹر کوثر نیازی نے اور بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے جوان فرزند کی رحلت کے بعد اپنے غمزدہ دلوں کی تسکین کے لیے، اپنے خانوادے کی تسکین کے لیے جس ذکر کو ذریعہ قرار دیا وہ ذکر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ جا کر کے خود سرچ کیجئے یہاں سے کہ کوثر نیازی کون تھے، کیا ہیں ان کی تقریریں، کیا ہیں ان کے افکار. آپ خود جا کر کے دیکھیے کس مذہب سے ان کا تعلق تھا. دوسرا نام احسان دانش. اپنی کتاب جہان دانش میں انہوں نے لکھا ہے. احسان دانش کون ہے؟ ان کا ماضی، ان کا پاسٹ اگر آپ دیکھیں، ایک مزدور انسان تھا، یونیورسٹی میں مزدوری کرتے تھے. لیکن احسان دانش صاحب اپنی کتاب جہان دانش میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام تر مصائب و آلام میں جب کبھی گرفتار ہوتا تھا میں مظلوم کربلا امام حسین کا مرثیہ لے کر بیٹھ جاتا تھا اور مرثیہ پڑھتا تھا. آپ سنیں گے اسی ایک تذکرہ امام حسین کے ذریعے پروردگار نے جناب احسان دانش کو وہ عروج بخشا ہے کہ جس یونیورسٹی میں احسان دانش مزدوری کرتے تھے حسین ابن علی کے تذکرے کے نتیجے میں اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر قرار پاتے ہیں احسان دانش. یہ ہے ذکر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی برکت. معبود ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا کرے اور ہم محسوس کریں کہ امام کا مقصد کیا تھا. امام نے کیوں فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسد بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب. کیا ہے مقصد؟ آپ توجہ کیجیے گا. میں نے دوران خطبہ جمعہ ایک مسئلہ بیان کیا. استفتاءات کے باب میں مراجع اعظام سے دریافت کیا گیا وہ تبرک جو بغیر واجب رقم کو ادا کیے گئے تہیہ کیا گیا ہو اس کا کیا حکم. مثلا ایک انسان جو خمس کا پابند نہیں ہے اور اس کی جانب سے تبرک کا انتظام کیا گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کہتا ہے ہمارا مذہب، کیا کہتے ہیں مراجع اعظام؟ میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، نہیں معلوم آپ نے اس کی گہرائی اور گہرائی کو درک کیا تھا یا نہیں، جو نماز میں موجود تھے. مرحوم آیت اللہ حائری یزدی جو فاؤنڈر ہیں حوزہ علم قم کے، ان کا ایک جملہ کہا تھا میں نے، عزاداری ایک مستحب عمل ہے جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات پوشیدہ ہیں. ایک مستحب عمل ہے تو یہ دیکھنا ہوگا ہم واجب ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. البتہ میں گزارش کروں گا ایسا نہ ہو کہ جب یہاں سے نکلے اور پتہ چلے زید کی جانب سے، مثال کے طور پر زید کی جانب سے تبرک کا انتظام اور ہم فیصلہ کرتے ہیں زید تو خمس نکالتے ہی نہیں لہذا ہم یہ تبرک نہیں لیں گے. نہیں، ممکن ہے زید نے اس پیسے سے تبرک کا انتظام کیا جس کو خمس واجب ہی نہیں ہوتا ہے. البتہ کچھ شبہ سے روکا ہے معصومین علیہ السلام نے. ہمارا مذہب کہتا ہے اپنے آپ کو شبہناک غذا سے بھی محفوظ رکھو. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمارے سماج کے تمام افراد رکوع میں شریعہ کے ادا کرنے کے عادی ہو جائیں. میں ایک مثال دوں، مرحوم آپ توجہ کیجیے گا. آج میں نے مرجعیت کی گفتگو کی تھی اور یہ کربلا کے بعد ولایت و امامت کے بعد جس چیز نے ہم عاشقان و موالیان امیر المؤمنین کو منتشر ہونے سے روک رکھا ہے وہ یہی نظام مرجعیت ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے مرجع پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یوں ہی انسان یہ تصور کرے کہ بس ہمارا بچہ شیخ مفید ہو جائے، شیخ توسی ہو جائے، سید مرتضیٰ بن جائے، امام خمینی بن جائے، خطیب اعظم بن جائے. کیا ممکن ہے؟ نہیں. تربیت کے لیے شادی سے پہلے ہی انسان کو ارادہ کرنا ہوگا. شادی کا ارادہ کیا نہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز ہو گیا. میں پیش کروں گا اگر توفیق نہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں کہ کیسی تربیت ہمیں کرنی ہے. عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا الپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ کتنا عظیم مرجع ہے.
ان کے بیٹے سید جواد کا کہنا ہے کہ میرے بابا کی عمر جب 90 برس کی ہو گئی، وہ مریض ہوئے، میں انہیں علاج کی غرض سے لندن لے کر گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس عمر میں اتنا پیسہ خرچ کر کے لندن لے کر آئے ہو، کیا ضرورت تھی؟ اگر ہماری دوا فائدہ بھی پہنچائے تو زیادہ زندگی ان کی نہیں ہے۔ لیکن سید جواد نے کہا دیکھو تم ہو ڈاکٹر، تمہاری اپنی ایک فیلڈ ہے، تمہارا کام ہے معالجہ کرنا۔ اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ ہم کیوں ایران سے لندن آئے ہیں معالجہ کرانے کے لیے، تو تمہیں ایران آنا پڑے گا۔ حوزہ علمیہ قم ایڈریس دے دیا ہے، لکھا ہے، اور سید جواد کی ڈائری میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً تہران میں ایک کانفرنس ہو رہی جس میں وہ ڈاکٹر بھی آتا ہے۔ اس نے رابطہ کیا، قم سے تہران کا راستہ تقریباً 150 کلومیٹر کا، ٹیکسی پہنچ گئی حوزہ علمیہ قم، وہ ڈاکٹر آتا ہے، حوزے میں لے کر پہنچے۔ جو لوگ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا حرم معصومہ قم میں مدرسہ فیضیہ میں 50 افراد کی ٹولی ایک جگہ، 100 کی ایک جگہ، 200 کی ایک جگہ، فراز منبر پر ایک مرجع ہے جو ہزاروں علماء اور طلاب کو درس دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ سید جواد جو فرزند آیت اللہ گلپائگانی ہیں وہ جواب دیتے ہیں یہ ہمارے حوزے کا سسٹم، یہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ یہ کیسا سسٹم ہے کہ 50 ادھر، 100 ادھر، 200 ادھر، 5000 ادھر۔ سید جواد کہتے ہیں اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے پدر بزرگوار کو علاج کی غرض سے کیوں لندن لے کر گئے تھے۔ کہا جب پوری دنیا سے تشنگان قلوب اہل بیت حوزہ علمیہ پہنچتے ہیں، اس طرح آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، تب کہیں برسوں میں میرے باپ جیسا ایک مرجع تقلید پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے؟ میں کہا یہ مرجع تقلید آ رہا ہے گلپائگانی کیسے ہو گئے؟ یہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جو بسا اوقات متوجہ نہیں ہوتے اور پھر چاکلیٹ بھی لے رہے ہیں، اور پھر آن لائن ہم بچوں کے لیے پیزا بھی منگا رہے ہیں۔ بچائی تو ہے، ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شبہانات غذا کا بھی بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، لکھا ہے شیخ صدوق نے نبی اعظم کو خطاب کر کے مالک نے آواز دی قل للمؤمنین، اے پیغمبر مومنین کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے لا تطعموا طعام اعدائی، خبردار میرے دشمنوں کا کھانا مت کھائیں۔ اب یہ خود موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، غذا کے اثرات کیا ہیں، کتنا کھانا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، روٹی باہر سے خرید کر کھانا ہے یا گیہوں خرید کر پسوا کر تب روٹی گھر میں بنانا ہے۔ احادیث موجود ہیں ان موضوعات پر عزیزان گرامی۔ اور پھر مالک نے کہا وَلَا تُلْبِسُوا اللِّبَاسَ أَعْدَائِي، میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے، وَلَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، میرے دشمنوں کی راہ و روش پر نہ چلیں کیونکہ وہ اس عمل کے ذریعے میرے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمنان خدا کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا آغا گلپائگانی کے سلسلے میں ان کی سوانح حیات میں، لیکن شبہات کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ہیلے ڈھونڈتے، شرعی ہیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں سے بہانہ مل جائے۔ آغا گلپائگانی کی جب کمسنی کا دور ہے، توجہ کیجئے گا، مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ابھی تو اسکول بند چل رہا ہے، بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اسکول دیکھا ہی نہیں، فیس جاری ہے، اور کب تک یہ حالات رہیں گے اللہ بہتر جانے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے بحق سرکار سید الشہداء حالات بہتر ہوں تاکہ بچے علم سے دور نہ ہونے پائیں۔ لکھا ہے آغا گلپائگانی کی کمسنی اپنے اسکول جاتے ہیں، بچوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا آج انٹرول میں، توجہ کیجئے گا، ہم آپس میں سب ٹفن ملا کر کے ایک ساتھ کھائیں گے، ہوتا ہے ایک ساتھ۔ اور کچھ بچے جو دبنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ تو ٹفن پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے، شکایتیں آتی ہیں پیرنٹس کے پاس اسکول سے۔ عزیزان گرامی، جب انٹرول ہوا سارے اسٹوڈنٹس آغا گلپائگانی کے کلاس کے تمام بچے ایک دوسرے کے کھانے کو کھا رہے ہیں، لیکن آغا گلپائگانی نے اس ٹفن میں ہاتھ نہیں لگایا۔ پوچھا گیا کیوں، آپ شریک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا مجھے شک ہے اس بات کا کہ وہ لقمہ جو میں اٹھاؤں ممکن ہے اس بچے کا ہو جس کا باپ اس بات سے راضی نہ ہو کہ وہ کوئی اور دوسرا استعمال کرے۔
جب اس حد تک شبہناک غذا سے انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تب جا کر کے وقت کا عظیم مرجع بنتا ہے. پڑھیے گا آپ قرآن کریم کے سورہ مائدہ کو 3 مرتبہ مالک نے کلمہ سخط کو استعمال کیا. قالون للسخط، اتنا عظیم موضوع ہے یہ لقمہ حلال کہ امیر المؤمنین بازار میں بآواز بلند اعلان کرتے تھے کہ پہلے جاؤ تجارت کے مسائل سے آگہی حاصل کرو اور پھر جانے کے بعد تم تجارت کی راہ میں اپنے قدم رکھو. الفقہ ثم المتجر، پہلے جاؤ پڑھو، جانے کے بعد مسائل سے آگہی حاصل کرو پھر باری. بالخصوص جن کی دکانیں ہیں، جو کاروباری افراد ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کے لیے یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں کہوں گا صلوات کے لیے بہرحال اس سے زیادہ آپ لگا سکتے ہیں. ایک اور اس سے بہتر صلوات دیجیے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آل، توجہ کیجیے گا. روایت ہے جناب سلمان فارسی سے کہ نبی اعظم نے فرمایا ان قوما یجیئون یوم القیامہ لهم من الحسنات، روز قیامت مالک کی بارگاہ میں ایک جماعت ایسی آئے گی جس کے نامہ اعمال میں کچھ کار خیر اور کچھ حسنات ہوں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَوَاءً مَنْصُورًا، لیکن پروردگار ان نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. جناب سلمان نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، صرف ہم لنا، ذرا مجھے بتائیے تو کہ یہ ہیں کون لوگ کہ جن کے نام اعمال میں حسنات ہوں گے لیکن پروردگار انہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا. اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا الا انہم قد کانوا یصومون، اے سلمان سن لو، آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ جان لو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں روزہ تو رکھتے تھے، جو یصلون، نمازیں تو پڑھتے تھے، صرف ان کے اندر ایک عیب تھا. کانوا اذا عرض علیہم لہم بشیء من الحرام قبسوا علیہ، ان کے اندر ایک خرابی تھی. یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ان کے اندر ایک خرابی تھی. کیا تھی؟ جب کبھی ان کے سامنے حرام غذا آتی تھی اس کو پر ٹوٹ پڑتے تھے. انسان اگر لقمہ حرام کا عادی ہو جائے تو مظلوم کربلا امام حسین اگر میدان کربلا میں خطبہ بھی ارشاد فرمائے تو انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. مولا نے خود فرمایا تھا، میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، قد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. لہذا یہ عہد کریں ہم اور آپ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ رکوع میں شریعہ کو بھی ادا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے بھی محفوظ رکھیں گے. معبود کی بارگاہ میں توفیق رکھیں گے. اور یقین جانیے یہی فرش عزا ہے جہاں انسان کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے. میں ایک روایت پیش کروں، ایک شہادت کے عوض پروردگار عالم نے سرکار سید الشہداء کو کتنی فضیلتیں عطا کی؟ 4 فضیلتیں. پہلی فضیلت الشفاء فی تربتہ، خاک نجف کے لیے یہ جملہ مجھے روایت میں نہیں ملتا. شہادت امام حسین کا ایک عظیم جو فائدہ ہے وہ یہ کہ پروردگار نے اس ایک شہادت کے عوض خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا ہے. فقط خاک شفا نہیں بنایا ہے بلکہ اس خاک شفا میں پروردگار نے شفا رکھی ہے کہ انسان اگر بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا ہو جائے اس خاک شفا کو استعمال کر لے تو پروردگار اسے اس مرض سے نجات دے گا. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے عظیم ترین دوا کا نام ہے خاک شفا. وقت نہیں ہے، صرف 1-2 باتیں اشارہ کروں گا. خاک شفا کے سلسلے میں بڑے مستحبات. انسان نماز پڑھ رہا ہے، خاک شفا پر سجدہ کرے، حجابات ہٹ جاتے ہیں. یہ سجدہ جو خاک شفا پہ کیا جا رہا ہے مالک کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے، شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. یہاں تک کہ مستحب ہے کہ کفن میں خاک شفا رکھی جائے.
قنوت میں کفن، قنوت میں خاک شفا کو شامل کیا جائے. اور سنیے گا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی پہلی خوراک خاک شفا، بچے کے تنوے میں خاک شفا لگائی جائے. کیوں؟ کبھی بھی اس کے پاس سے بات میں لفزش پیدا نہیں ہوگی. یہ مستحبات ہیں. اور سنو، ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا امام رضا نے اپنے چاہنے والے کے پاس کوئی تحفہ بھیجا، قاصد لے کر پہنچا ہے. جس تک بھیجا تھا اس نے جب کھولا تو دیکھا اس کے درمیان میں خاک ہے. سوال کرتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ خاک کربلا ہے. مولا امام رضا جب کسی کے پاس کچھ بھیجتے ہیں تو اس خاک کو بھی رکھ دیتے تاکہ یہ ضمانت رہے کہ یہ صحیح و سالم اس انسان تک پہنچے گا. اور سنو، ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے ائمہ مریض نہیں ہوتے تھے. یہ ایک موضوع ہے مفصل. ہمارے 10ویں امام ایک مرتبہ مریض ہوئے. مولا نے کہا مولا، عرض کرتے ہیں اپنے اصحاب سے، جاؤ، جانے کے بعد زیر قبہ امام حسین دعا کرو اور میرے لیے خاک کربلا لے کر آؤ. اصحاب کہتے ہیں آپ تو امام ہیں، آپ تو حجت خدا ہیں، آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہانی پروردگار نے خاک کربلا کو خاک شفا قرار دیا. لکھا ہے علماء نے، آج کے دور کے مولویوں کی طرح گزشتہ علماء کے پاس امکانات نہیں تھے. آج الحمدللہ مومنین کے تعاون سے، پروردگار کی عنایتوں سے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی خصوصی نظر رحمت سے، مومنین کے بھرپور تعاون سے علماء، مولوی، طلاب، افاضل کسی حد تک بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. 4 ویلر بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے. گزشتہ علماء کی زندگی بڑی خطرناک اور سخت، یہاں تک کہ نجف میں علماء کی مادی زندگی کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا. رات کی تاریکی میں نجف کی گلیوں میں نکلتے تھے، کوچے سے خربوزے کے چھلکے اٹھا کر لاتے تھے، پھر اسے دھوتے تھے، پھر اسے کھاتے تھے، اپنا پیٹ بھرتے. ایسے علماء گزرے. البتہ آپ یہ کہیے کہ آج کے علماء ایسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھائی کیوں ہو جائے؟ کل ہمارے مدرسوں میں تعلیم زمین پر بیٹھ کر ہوتی تھی. آج کا اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے نہیں، مینٹین رکھو اپنے آپ کو، بیٹھو کرسی پر، ٹیبل کا انتظام ہونا چاہیے، اے سی لگا ہونا چاہیے. تو کیوں ہم ایسا انتظام کا بھرپور استفادہ نہ کریں؟ عزیزان گرامی، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کے بارے میں ملتا ہے کہ چراغ جلانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تیل خریدتے. چاندنی کی روشنی میں کتابوں کو پڑھتے تھے، نتیجے میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آئے نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ نسخہ جس کے ذریعے انہیں بینائی واپس ملی ہے وہ کچھ اور نہیں سوائے اسی خاک شفا کے استعمال کے. انسان کا نفس پاکیزہ ہو تو پروردگار جو فضیلت عطا کرتا ہے امام حسین کو، الشفاء فی تربتے. دوسری فضیلت اجابت الدعاء تحت قبتے. انسان کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پہنچائے اپنے آپ کو زیر قبہ امام حسین. پروردگار عالم زیر قبہ امام حسین جب بندہ دعاؤں کے لیے اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو معبود اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے. تیسری فضیلت والائمہ من ذریتہ. یہ جو بات کے 9 ائمہ ہیں سب کس کی نسل سے ہیں؟ نسل سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. اور ایک اور فضیلت وَأَلَّا تَعُدَّ أَيَّامَ زَائِرِي. جب ایک زائر زیارت کے لیے کربلا کا قصد کرتا ہے تو جب گھر سے نکلا ہے اور جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا، یہ زندگی کے وہ ایام ہیں جو اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں. تبھی تو معصوم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لماتوا شوقا. اگر لوگوں کو امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ شوق زیارت میں اپنا دم توڑ دیں. بے شمار روایات ہیں اس سلسلے میں، توفیق رہی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. عزیزان گرامی، مقصد کربلا کو سمجھنا، اہداف قیام امام حسین کو مد نظر رکھنا، یہ ہر عزادار کی ذمہ داری ہے. میں نے کل ایک بات گزارش کی تھی کہ جب کبھی اہل بیت طاہرین کو پہچاننا ہو تو اس کا ایک ذریعہ ہے زیارتوں کا پڑھنا. آپ پڑھیے زیارت امین اللہ، آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ،
آپ پڑھیے زیارت عاشورہ، آپ پڑھیے زیارت سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس، آپ پڑھیے زیارت جناب مسلم، آپ پڑھیے زیارت معصومہ قوم، تب اندازہ ہوگا یہ ہستیاں ہیں کون۔ زیارت امین اللہ میں ہم اور آپ اہل بیت کو کس انداز سے پکارتے ہیں؟ اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہاد، اور اسی میں ایک فقرہ ہے وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی اعظم کی سنت کا اتباع کیا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیز، پیغمبر اعظم کی سنت کا اتباع کس نے کیا؟ اہل بیت طاہرین۔ سنت پیغمبر خاتم 250 سال تک باقی رہی اور آج بھی پس پردہ غیبت ہے۔ سنت پیغمبر اعظم میں اعلان ولایت امیر المؤمنین ہے، سنت پیغمبر اعظم میں غدیر ہے، سنت پیغمبر اعظم میں اہل بیت کا احترام ہے۔ اب اگر کہیں بے احترامی نظر آ رہی ہے اہل بیت طاہرین کی، اگر آپ کو ولایت کے مقابلے میں خلافت نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو غدیر کے مقابلے میں سقیفہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب سنت کے مقابلے میں بدعت قائم کی گئی۔ عزیزان گرامی، اس سنت پیغمبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے امام حسین نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد نبی اعظم کی سنت کو زندہ کروں، اس کا اتباع کروں، سنت پیغمبر کی اطاعت کروں۔ سنت پیغمبر میں مختلف چیزیں ہیں، مثلا سنت پیغمبر میں ہے لوگوں کو منور بنانا۔ تو کیا پیغمبر اعظم آئے تھے لوگوں کو ظاہری بیوٹی دینے کے لیے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیز، کیا پیغمبر اعظم آئے تھے لوگوں کو گورا بنانے کے لیے؟ یہ جو قرآن نے اعلان کیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے قلب پیغمبر پر قرآن کو نازل کیا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں کی تاریک وادیوں سے پیغمبر نکالیں اور راہ نور کریں۔ یہ کون سی نورانیت ہے؟ اس نورانیت کو سمجھ دیجئے۔ میں ان جوانوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنا پیسہ جا کر کے بیوٹی پارلر پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین۔ یہ فیشن زدگی، یہ ثقافتی الغار، رہبر معظم نے کہا آج ہمارا دشمن اسلحوں کے ذریعے ہمارے درمیان نہیں آتا ہے، بلکہ اسی فیشن کو رائج کر کے دشمن اس نتیجے پر پہنچا ہے اگر انہیں اپنے غلامی کی گرفت میں لینا ہے تو ان کی بازاروں میں، ان کی مارکیٹس میں آرائش کے وسائل اتنا بھر دو کہ مرد و زن اسی میں الجھے رہیں۔ بالوں کا اسٹائل آپ دیکھ لیجئے، کیا یہی ہمارا مذہب ہے؟ نہیں، عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ پہچاننا ہوگا وہ نورانیت ہے کیا؟ وہ وہی نورانیت ہے جو صحابی پیغمبر جناب بلال حبشی کے ہاں نظر آتی ہے۔ ہمارا سلام ہو مؤذن اسلام جناب بلال حبشی پر، رنگ کالا ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، لیکن چونکہ دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے لہذا عرب کے سردار نیچے رہ جاتے ہیں اور جناب بلال حبشی مؤذن اسلام قرار پاتے ہیں۔ اسی سنت و سیرت کا اتباع کیا ہے امام حسین نے میدان کربلا میں۔ جناب جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، لیکن وقت شہادت ارباب مقادیر نے لکھا ہے سر زانو امام حسین پر۔ امام حسین نے کیا دعا کی جناب جون کے لیے؟ اللہم بید وجہا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار، خدایا جون کے بدن کو معطر کر دے، جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ راز کا پورا ہے بعد شہادت امام حسین جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کہا یہ جون شہید ہیں جن کے لیے میرے بابا نے دعا کی تھی، یہ نور جو پیشانی سے ساطع ہوا ہے یہ میرے بابا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جون کا دل نور ایمان سے مملو۔ آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جن کا رنگ کالا ہے لیکن دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ شیخ زکزاکی کی صورت، جن کا اخلاق، جن کا کردار، اور پھر نائجیریائی حکومت مجبور ہوئی ہے کہ شیخ زکزاکی کو مدتوں بعد صحیح
لیکن کامیابی ملی، رہائی نصیب ہوئی۔ ویسے بھی شیخ زکزاکی جب قید و بند کی صحبتوں میں تھے تو امام سجاد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہی اعلان کیا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تو ہمارے افکار ختم ہو گئے؟ نہیں، یاد رکھو آج ایک زکزاکی کو تم نے قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا ہے، لیکن پورے قارہ افریقہ میں نہ جانے کتنے زکزاکی ہیں جو زندہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے اسیر کرو یا میری زبا کاٹو، میرے خیال کو قیدی بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ امام سجاد کا قول ہے۔ انہی سنت و سیرت میں ایک سیرت ہے لوگوں کو امید دلانا، جس کی جانب میں نے کل اشارہ کیا ہے۔ لوگ نا امیدی کے شکار نہ ہوں، حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سے رشتہ انسان کا جب مضبوط ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، ہم ہیں، تمہارے پاس سباب میں لفظش نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب آپ پڑھیے دعائے کمیل۔ کل میں نے ایک فطرہ پیش کیا تھا دعائے کمیل کا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ اسی دعائے کمیل کا فطرہ ہے ارحم من راس مالہ الرجاء۔ خدایا اس بندے پر رحم نازل کر جس بندے کی تمام تر پونجی سوائے امید کے کچھ اور نہیں۔ آپ یقین سے بتائیے اگر امید نہ ہو تو کیا ہم جہاز کا سفر کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں بخیر و عافیت ہماری منزل تک پہنچائے گا؟ اگر ثواب کی امید نہ ہو تو کیا ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہے وہ دعا کا فطرہ؟ ارحم من راس مالہ الرجاء۔ خدایا تیری رحمتیں اس بندے کو درکار ہیں جس کے پاس سوائے امید کے کوئی اور چیز نہیں ہے، جس کی پونجی، جس کا سرمایہ صرف اور صرف وہ امید ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ عزیزان گرامی، البتہ امید بغیر عمل کے فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوتی، جنت بہانے سے ملنے والی نہیں ہے، جنت کے لیے عمل درکار ہے۔ آپ سوچئے زید بن نار 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بھائی ہے اور اپنے نسب پر ناز کر رہا ہے۔ ہم شہزادی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں، ہمارے بابا امام معصوم ہیں، ہمارا بھائی امام معصوم ہے، لیکن جب امام رضا کو امام کا بھائی سلام کرتا ہے امام جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن خدا تھا، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ امام نے فرمایا لا اخاء بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، معیار تقوی الہی ہے، معیار بندگی پروردگار ہے۔ امام نے اعلان کر دیا یاد رکھو جنت بہانے سے ملنے والی نہیں ہے بلکہ عمل درکار ہے۔ میں امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، خبردار تم ان میں سے مت ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ تو فرمایا معصوم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اگر کوئی انسان بغیر عمل کے امیدوار رہے تو اس کی مثال اس کاشتکار جیسی ہے جو بذرپاشی تو نہ کرے لیکن سوچے فصل پیدا ہو جائے، تنو غلہ مل جائے، ممکن ہے؟ نہیں۔ در توکل میں کوئی درکار کن چشت کوئی پستکیہ بچت پائے۔ میں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مولا کی دعا کا فطرہ پیش کروں۔ مولا کہتے ہیں اعوذ بک من دعاء محجوب، چند چیزوں سے مالک کی پناہ طلب کی ہے امام سجاد نے۔ امام فرماتے ہیں خدایا میں ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَجَاءٍ مَكْذُوبٍ، جھوٹی امید سے میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَحَيَاءٍ مَسْلُوبٍ، میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ کہیں ہمارے ہاں حیا و عفت ختم نہ ہو جائے۔
یہ جو بسا اوقات جوان بیٹیوں کو جوان بہنوں کو بے حجاب لے کر نکلتے ہیں ہمارے سماج کے افراد، پھر کہتے ہیں ایک فنکشن ہی تو ہے مولانا، ایک فنکشن، ایک دعوت ولیمہ، کیا فائدہ ہے اس کربلا کا؟ کیا ہے جناب زینب کبریٰ کی قربانی کا مقصد؟ کیا ہے امام حسین علیہ السلام؟ یہ حجاب اگر واجب نہ ہوتا تو جناب زینب کبریٰ کیوں کر شرم و حیا کے معنی اپنے سر کو جھکا لیتی، اپنے بالوں سے پردہ کرتی؟ یہ میرا خطاب ہے تمام ان غیرت مند افراد سے۔ عزیزان گرامی، البتہ میں خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا، پیغمبر نے فرمایا 3 طرح کی خواتین ایسی ہیں جن کا شمار صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ہوگا اور پروردگار ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ امرأۃ صبرت علی سوء الخلق زوجہا، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے۔ شوہر بد اخلاق ہے، اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بسا اوقات کبھی مزاح میں نہیں صحیح، شوہر اپنی زوجہ سے کہتا ہے تمہارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، منع کیا گیا ہے، باپ مر چکا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہارے باپ کا شغل تو بڑا حقیر تھا، چھوٹی سی دکان کا مالک تھے۔ حدیث کا فقرہ ہے، خبردار ان جملوں کے ذریعے اپنی بیوی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ اور اپنے اس مرحوم کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ کہ جس کی آغوش کی پروردہ تمہاری بیوی بنی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا نبی اعظم نے امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے۔ میں اپنی بہنوں سے، میری آواز پہنچ رہی ہے، آن لائن بھی مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے، آپ بھی پیغام پہنچائیے، میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے بے حجاب آپ نکلیں اور آپ کا شوہر غیرت مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ حجاب کے ساتھ نکلیں، یہاں پر آپ صبر کیجئے اور اپنے شوہر کی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر سے حجاب کے ہمراہ باہر نکلیے، پروردگار آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور آپ کا شمار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کرے گا۔ نہیں، بات میں مکمل کر دوں میرے عزیزوں، میں سوشل انسان ہوں، رابطہ کرتے ہیں جوان، صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم اپنے گھر میں لباس پہنتے ہیں، اس لباس کا بھی بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ کیپری پہنتے تو نہیں ہے، کہیں سینڈو بنیان میں تو اپنے بچوں کے سامنے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں پر طلاق کی نوبت آ گئی صرف اس لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، جوان خاتون شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد کہتی ہے مولانا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیوں؟ میرے سسر کا لباس غیر مناسب۔ ذمہ داریاں سنگین ہیں، لہذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے لباس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور یہ جناب موسیٰ کی زندگی، موسیٰ اس عظیم پیغمبر کا نام ہے جس کے اندر حیا و عفت اس حد تک کہ موسیٰ کے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، فلاں طرح کا اسپاٹ ہے، فلاں دھبا ہے جناب موسیٰ کے لیے۔ موسیٰ کو کبھی کسی نے کپڑا بدلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ حیا، یہ عفت جب تک ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم واقعی میں بندگی کے اس کمال معراج تک نہیں پہنچ سکتے جو مطالبہ ہے پروردگار۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، جناب وہب میدان کربلا میں آئے ہیں، 25 برس کے مسیحی، امام حسین خیمے میں پہنچ چکے ہیں، وہب پہچانتے نہیں ہیں، مادر وہب نے متوجہ کیا ہے کربلا کچھ زاویے سے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں کربلا نے امید دلائی ہے۔ میں نے کل امام حسین کا فکرہ پیش کیا تھا، اللہم انت ثقتی فی کل بلا ورجائی، خدایا تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے، ہر بلا میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں۔ جناب وہب جب جام شہادت پہنچ کرتے ہیں، چوب خیمہ سے مادر وہب نے دشمنوں پر حملہ کیا اور ایک دعا خدا کی بارگاہ میں طلب کی ہے، خدا ہماری ماؤں کو سلامت رکھے جن کی پاکیزہ تربیت نے اس در تک ہمیں اور آپ کو پہنچایا ہے۔
جناب وحید کی ماں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی الہی لا تقطع رجائی، خدایا میری امید کو منقطع مت کرنا۔ جیسے ہی امام حسین نے جناب وحید کی ماں کا یہ دعائیہ فقرہ سنا، فوراً جواب دیا لا یقطع اللہ رجاءک، پروردگار تمہاری امید کو منقطع نہیں کرے گا، یہ تمہارے جوان سال فرزند کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کل روز محشر نبی اعظم کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ کربلا امیدوں کا مرکز ہے، اور آگے بڑھیے، بے شمار باتیں ہیں، میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اسی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں مالک نے آواز دی کہ کہہ دیجئے قل، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو، پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا۔ آنے والا ایک گروہ آتا ہے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا مولا جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے درمیان گفتگو یہ ہوتی ہے وہ کون سی قرآن کی آیت کریمہ ہے جو سب سے زیادہ امید بخش ہے، اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ اس موقع پر امام باقر نے فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ جو امید بخش آئے کریمہ ہے وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب پڑھا آپ نے سورہ زوحہ کی آیت مبارکہ، امام باقر کہتے جو آئے کریمہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے وہ یہی آیت ہے جس میں مالک نے آواز دیا ہے پیغمبر پروردگار آپ کو اتنا حق شفاعت دے گا کہ آپ راضی و خوشنود ہو جائیں۔ آپ یقین جانیے اگر یہ شفاعت کی امید ہمیں اور آپ کو نہ ہوتی تو ہم اپنے اعمال پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، الہی مغفرت ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے خدایا رسول اور آل رسول کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما، پڑھتے رہنا چاہیے دعائے توسل کو، الفطرات کو، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے فرمایا کل من لا ترجو ارجع منک لما ترجو، مولا کہتے جب کبھی نا امیدی کے بادل تمہارے اوپر منڈرانے لگے تو اپنے آپ کو امیدوار بنا لو، اس چیلنج کو ایکسپٹ کرو اور اس نا امیدی کے مرحلے میں اپنے آپ کو امید کے مرحلے تک پہنچا دو تاکہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں شکست اور ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اب آپ سوچئے جنگ احد آپ کے سامنے ہے، پیغمبر کو شکست کیوں نہیں؟ جنگ بدر میں نبی اعظم کو کامیابی ملی اور جنگ احد میں جب شکست ملی ہے اس موقع پر پیغمبر کو ذرا سا افسوس ہوا ہے۔ مالک نے سورہ محمد میں آواز دی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر مالک کہتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو اے پیغمبر تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگا ہے۔ آپ پڑھیے گا جا کے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ۔ ایک اور سبب جو نا امیدی کا اہم سبب ہے وہ ہے گناہ، جس کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسن سے امیر المؤمنین فرماتے لا تیأسن لشر هذه الامہ، اس امت کے گناہوں کے سبب اے بیٹا حسن کبھی نا امید مت ہو جانا، بلکہ امید کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا ہے۔ اب آپ سوچئے ابو جہل جو اسلام کا سب دشمن ہے، اس کے بیٹے کے لیے پیغمبر نے بددعا کی، لیکن اچانک اس کا بیٹا متوجہ ہوتا ہے، نبی کی خدمت میں آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، پروردگار تمہیں برکت دے، تم نے دامن اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا تنہا ابو جہل کا بیٹا ہے جس کے لیے نبی اعظم نے دعا کی؟ نہیں، ایک اور ذات ہے، وہ ذات ہے جناب حر کی، اتنا بڑا خطا کار، لیکن صرف دو علتوں کے سبب، ایک تو جب لشکر کو روکا ہے اور لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے تو چونکہ جب وقت نماز آیا امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کی،
اور جب امام حسین نے کہا سکنت کا ام کیا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس موقع پر احتیاط کی ہے جناب ہور نے اور یہی کہا ہے اگر آپ کی ماں بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی نام لے سکتا تھا۔ ان دو چیزوں نے ہور کو علیہ السلام بنا دیا ہے، اور امام حسین نے ہور کی خطاؤں سے چشم پوشی کر کے انہیں ناامیدیوں سے نکال کر کے امیدواری کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، کیسے ان ناامیدیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ پہلی چیز وہ ہے ہماری نیتوں کا پاکیزہ ہونا۔ جو بھی کام کرتا ہے، اگر مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر میری نیت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی بلائیں گے ہمیں سیون پارک کے مومنین، یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میری محنت، یہ میری ریاضت، یہ میرا مطالعہ، یہ میری مستقل رفت و آمد، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ دوسرا کوئی تعریف کر دے، کوئی فائدہ نہیں۔ نیتوں کا انسانی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ میں نے پیش کیا تھا، نبی اعظم نے جناب ابو ذر کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو ذر تمہاری نیت ہونی چاہیے حتی فی الاکل والنوم، اگر لقمہ بھی اٹھاؤ کھانے کے لیے تو نیت کرو قربتاً الی اللہ، اگر بستر پر سونے کے لیے جاؤ تب بھی کہو قربتاً الی اللہ۔ آپ یقین جانیے ہم اگر اپنے گھر سے مجلس اعزا کے لیے نکل رہے ہیں تو کہیں قربتاً الی اللہ جا رہے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جائے کہیں قربتاً الی اللہ، ہم پہنچے تھے واپس آ گئے، الحمدللہ ہم خدایا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو امیر المؤمنین نے فرمایا احسان النیہ یوجب المثوبہ، اچھی نیت حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ حدیث مولا کی موجود ہے۔ اب آپ کو بتاؤں میں، یہ تو میں نے آج دن میں خطبے میں ظاہراً کہا تھا، یہ کل کی مجلس میں کہا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ امام صادق نے کہا کہ 3 مرتبہ امام حسین کو یاد کرنے کے بعد کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر امام حسین کو کربلا میں پہنچنے کے بعد ملتا ہے۔ جب میں نے کہا تھا امام رضا نے فرمایا شہداء کربلا کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما، تمہارا نام بھی شہداء کربلا کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے گا، ہم گئے نہیں کربلا، ثواب وہی ملنے والا ہے۔ ہم نے کربلا میں نہ زخم کھایا، نہ تیر کھایا، نہ مشکلات کو برداشت کیا، لیکن صرف ایک فطرے کے دہرا لینے سے ہمارا شمار اس فہرست میں ہونے لگا جہاں شہداء کربلا کے نام لکھے ہوں۔ میں 2-3 مثالیں پیش کروں۔ جنگ جمل، توجہ کیجئے گا نیت کا کتنا اہم دخل ہے۔ نا امیدی سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ نیت کا پاکیزہ ہونا۔ جنگ جمل ہے، مولا کو کامیابی ملی ہے، امیر المؤمنین مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مولا کا ایک چاہنے والا آتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ کیسے ہوا؟ کہ مولا مال غنیمت چاہیے۔ امیر المؤمنین نے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا تم جنگ میں موجود تھے؟ کہا نہیں مولا موجود تو نہیں تھا، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں جنگ جمل میں آپ کا ساتھ دوں۔ امیر المؤمنین نے اپنے حق میں سے 500 درہم اسے دیے، کہا چونکہ تمہاری نیت میں میرا ساتھ دینا تھا لہذا اس کے حقدار ہوگا۔ عزیزان کرام، ایک شخص ہے جنگ جمل ہی کے سلسلے میں ہے، پڑھیے گا آپ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 120، آتا ہے مولا کی خدمت میں اور کہتا ہے مولا میرا بھائی جو آپ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا خواہش مند تھا لیکن وہ آ نہیں سکا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں تمہارا وہ بھائی جو آنے کا خواہش مند تھا وہ اور رہتی دنیا تک جو بھی میری مدد کے لیے نیت کر لے، پروردگار اسے وہاں سے دے گا جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے انسان کی نیک اور اچھی نیت کا بدلہ۔ دوسری چیز جو انسان کو نا امیدی سے نجات دلاتی ہے وہ ہے عادت۔ عادت کا بڑا دخل ہے ہمارے یہاں، البتہ وہ عادت نہیں جو آج خود ساختہ مولوی ممبروں پر بیٹھ کر روزی چاہیے 28 مرتبہ، جو روایات میں نہیں بھی ہے، اور ایسے خطبہ جلدی مقبول ہو جاتے ہیں، بالخصوص خواتین کے درمیان جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی،
جنہیں نہ عربی پڑھنی آتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر روز کے کچھ گھنٹے قال اللہ قال الباطل قال الصادق کہنے میں گزارے ہیں، خواتین بالخصوص متوجہ ہوں کس سے دین لینا ہے۔ اتنی شناخت تو ہونا چاہیے ہمارے درمیان کون عالم ہے، کون اس لباس میں جذبات سے کھیل کر مومنین کا مس یوز کر رہا ہے۔ عدد کا بڑا دخل ہے، عدد کا اتنا دخل ہے، البتہ یہیں پر ایک پیغام دوں گا، بات ذرا سی بے ربط ہے لیکن پھر رہ جائے گی تو رہ جائے گی۔ عدد کا اتنا دخل ہے کہ تنہا ذات سرکار سید الشہداء کے لیے چہلم کا لفظ ہے، بس 40 فقط ذات امام حسین کے لیے، باقی جو کچھ آپ سنتے ہیں نماز عید میں مصائب کا پڑھا جانا، کالا لباس پہننا، یہ سارے مرنگی افکار ہیں جس سے ہمیں اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ فقط اور فقط ذات سرکار سید الشہداء کے لیے 40 کا لفظ ہے، نہ امیر المؤمنین کے لیے نہ دیگر معصومین کے لیے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، فرض کیجئے میری بیوی مر جائے، اب میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سماج کی کتنی بندشوں میں گرے ہوئے ہیں، اور جو کیجئے گا میرے عزیزوں، مشکلات کو درک کرنے کی ضرورت ہے، یہ زمینی حقائق ہیں جن پر بولنے کی ضرورت ہے۔ جوان کا بظاہر گھر منتشر ہوا ہے، بیوی مری ہے، یہ خاتون کا جوان شوہر مرا ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، سماج کتنی بندشوں میں گھرے ہوئے ہیں، سسرال والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، اچھا چلو چھمائی ہو جائے، برسی ہو جائے تب دیکھیں گے، بچوں سے اجازت مل جائے تب کریں گے۔ معصومین کی سیرت کچھ اور ہے میرے عزیزوں، معصومین نے اپنی سیرت کے ذریعے پیغام دیا، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو، تمہارے اندر استعداد ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر توانائی ہے، تو بسم اللہ۔ 40 دنوں تک بھی انتظار نہیں کیا ہے معصومین علیہ السلام نے، لہذا یہ پیغام اس کو نوٹ کیجئے گا، اور یہ مفصل موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ بس اوقات گھروں کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے، شادی اگر کر بھی لی، بچے ایٹھے ہوئے ہیں، ادھر روٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ادھر وہ خاتون جو آئی ہے وہ قمیص بن کر رہ گئی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، تو عدد بہت ہے، میں بالخصوص 40 کی عدد، مثلا کہا گیا کہ اگر کوئی دن 40 دن کا چلہ کر لے کہ ہم مسجد سہلہ میں بیٹھیں گے تاکہ وقت کے امام سے ملاقات ہو۔ انسان 40 دنوں تک مسلسل اگر دعائیں عہد کی تلاوت کر لے تو کوئی حیرت نہیں ہے کہ وقت کے امام سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ البتہ خود ساختہ ملاقاتوں کے واقعات سے بچنا چاہیے۔ ملاقات امام زمانہ کے لیے مہدی بحر العلوم جیسا کردار چاہیے، مگر نہ بہت سارے لوگ ملیں گے، آج ہم نے خواب میں فلاں کو دیکھا تھا، بہت سارے لوگ ملیں گے آج امام سے ملاقات ہوئی، یہ خود ساختہ ملاقاتیں قابل اعتبار نہیں۔ عدد کا بڑا دخل ہے، پڑھیے آپ قرآن مجید، قرآن نے کہا کہ ہم نے جناب موسیٰ کے 30 دن کو 40 دن میں بدل دیا، یہ 40 کی عدد آ گئی۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں ملتا ہے نبی خاتم کے خطبہ شعبانیہ میں، اگر کوئی ایک آئے قرآن کی تلاوت کرے ماہ مبارک میں تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر میں اگر کوئی اللہ کی بندگی کر لے تو اسے 80 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عدد کا دخل ہے۔ پڑھیے گا قرآن مجید کے 7 سورے ایسے ہیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، سورہ شورى، سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان ان سوروں کی تلاوت کرے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ امید بخش ہے یا نہیں؟ جہنم کے 7 دروازے، انسان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، معصوم نے کہا ان 7 سوروں کی تلاوت کرو جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے تو یقین رکھو پروردگار جہنم کے دروازوں کو تمہارے اوپر بند کر دے گا۔ یہ ہے امید بخش۔ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ انسان بعض اعمال کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو ویسا بنا سکتا ہے گویا آج ہی اس نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ روایات مختلف، مثلا امام علی رضا کی زیارت کے لیے ہے الا فمن زارنی فهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه،
اگر کوئی شخص میری زیارت کے لیے غسل کر کے آئے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ فقرہ ہے. عن ابی عبداللہ مولا نے فرمایا قال من اغتسل بماء الفرات، جو شخص آب فرات سے غسل کرے، وزار قبر الحسین، امام حسین کے قبر کی زیارت کے لیے آئے، کان کیوم ولدته امه صفرا من الذنوب، اس کی مثال بالکل ایسے ہوگی جیسے گناہ بالکل بھی اس کے نام اعمال میں نہیں پایا جاتا ہے. اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے. آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کریں، خدایا نا امیدیوں سے نجات دلا کر ہمیں امیدوار بنا دے، ہمارے زندگی کے مشکلات کو اے کریم پروردگار بحق کے حضرت امام حسین ختم کر دے. ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آلہ. میں چند جملے حسب دستور اللہ صلی اللہ چند جملے مساج کو پیش کریں. آج میرا دل کرتا ہے کہ حر دلاور کا تذکرہ کروں، اس نے تمام تر ناامیدیوں کے باوجود اپنے آپ کو در حسین پر پہنچا دیا تو امیدوار بنا لیا، اور پھر وہ جو خطاکار تھا آج علیہ السلام ہو گیا. اب سوچئے حر اتنا عظیم مجرم ہے، اس نے لجام فرض سے امام حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، اور جب لشکر کی ملاقات ہوئی ہے، اب سوچئے امام حسین کتنے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں. آقا امام حسین علیہ السلام حور کا لشکر پیاسا ہے، حور کے لشکر کے گھوڑے جہاں پر لب ہے تشنگی سے. اس موقع پر امام مظلوم کربلا نے امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ جناب عباس کو خطاب کر کے حور کے لشکر کو سیراب کیا جائے، گھوڑوں کو سیراب کیا جائے. خود مولا مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں. میں کہوں گا مولا آج آپ کو حور کے لشکر کی پیاس کا اتنا پاس و لحاظ ہے، شب عاشور آپ کے ہی خیموں سے کم سے بچوں کی العطش 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 کی صدائیں بلائیں. یہ حور ہے جو خطاکار تھا، جو مجرم تھا، لیکن وہ دو عمل جس نے ان کی غیرت کو للکارا ہے، ایک تو امام کی ابتدا میں نماز کی ادائیگی اور دوسرے مادر امام حسین کا پاس و لحاظ کرنا. اس دو عمل نے حور کو امام حسین تک پہنچا دیا. جب رسائی بھی کی ہے، لیکن آنے کا انداز بڑا نرالا ہے جناب حور کا. جناب حور جب شب عاشور اپنے خیمے سے نکلتے ہیں تو کسی نے سوال کیا تھا کیا جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، میں اپنے نفس سے جنگ کا اعلان کر چکا ہوں، جا رہا ہوں آقا حسین کی خدمت میں. 4 افراد ہیں، حور ہیں، حور کے غلام ہیں، حور کے بھائی، حور کے بیٹے علی ابن حور. لیکن حور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، حور نے اپنے بیٹے علی سے یہی تو کہا تھا، میں نے اپنی ان نگاہوں سے خشم آلود نگاہوں کے ہمراہ آقا حسین کو دیکھا تھا. بیٹا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے آنکھوں پر رومال کو باندھ دیا جائے. اور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کر کے پہنچے ہیں بارگاہ سرکار سید الشہداء میں. اور سنیں گے آنے کا انداز کیا، جب بلا رہے ہیں امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا، جاؤ مہمان کا استقبال کرو. جیسے ہی جناب علی اکبر آگے بڑھے، بیٹن کا اللہ اکبر. جناب حور نے سوال کیا کیا کوئی ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ آقا حسین کا جمع سال فرزند علی اکبر آ رہا ہے استقبال کے لیے. اور پھر کچھ ہی دیر میں امام علی مقام نے جناب عباس کو بھیجا ہے. جناب عباس بڑھے ہیں، جناب حور آئے ہیں، اور آنے کے بعد فقط ایک سوال کیا ہے، حل لیت توبہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ آپ سنیں گے امام حسین کی کرامت کا تذکرہ. آقا حسین نے اس طرح حور سے ملاقات کی جیسے محسوس ہو امام حسین حور کو پہچان نہیں رہے ہیں. مسموک آنے والے تیرا نام کیا ہے؟
میں حور ہوں، ارے مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ اس موقع پر امام نے فرمایا حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حور فی الدنیا وسعید فی الآخرہ، اس دنیا میں تو عذاب ہے، آخرت میں تو خوشبخت ہونے والا ہے۔ حور پہنچ گئے ہیں اور حور نے قیام حسین جی کا دورہ کیا ہے۔ مخدرات عصمت بالخصوص شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پہنچ کر معافی بھی مانگی ہے، لیکن حور میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد پہلے خود میدان میں جانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے نہیں بیٹا تم پہلے چلے جاؤ، مجھے یہ شک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم زندہ بچو اور پھر تم اپنے راستے کو بدل دو۔ جوان بیٹا مقتل میں جاتا ہے، بوڑھے باپ کو آواز دیتا ہے، بوڑھا باپ حور کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، کیا دیکھا آقا حسین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا مولا حور کا اتنا خیال کہ بوڑھا باپ جوان کا فرزند کا کیسے جنازہ اٹھائے گا، مولا ارے اپنے عاشور بڑی ہاشم کا پہلا شہید علی اکبر ایریا بن رہا ہوگا اور آپ آواز دے رہے ہوں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا بوڑھے باپ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي لا معبود سواك إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود وارث کربلا منجی بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ان دنوں میں کی جانے والی ہماری عزاداری کو بارگاہ حضرت فاطمہ الزہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ نصیب فرما۔ معبود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے، ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ مومنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، ذاکرین، شعراء، مراجع عظام بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنی، محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی امنیت اور سالمیت کو تمام تر خطرات سے محفوظ رکھ، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ اس اربعین پر ہمیں کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔